Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. تصور کریں کہ ایک شخص ایک بہت بڑے میدان کے بالکل بیچوں بیچ کھڑا ہے. وہ پوری طاقت لگا کر مطلب پسینے میں شرابور ہو کر 1 کلومیٹر شمال کی طرف بھاگتا ہے. اچھا. پھر وہ وہاں سے مڑتا ہے اور 1 کلومیٹر مشرق کی طرف جاتا ہے. پھر 1 کلومیٹر جنوب اور آخر میں 1 کلومیٹر مغرب کی طرف دوڑ لگاتا ہے. یعنی وہ گول گول گھوم رہا ہے. بالکل. اب اس نے کل 4 کلومیٹر کی زبردست مسافت طے کر لی ہے نا. اس کی ٹانگیں دکھ رہی ہیں، سانس پھولا ہوا ہے اور ظاہر ہے وہ خود کو بہت محنتی اور مصروف سمجھ رہا ہے. ہاں، لیکن اگر آپ اس کی پوزیشن دیکھیں تو وہ تو اپنی اصل جگہ سے بمشکل 1 کلومیٹر دور کھڑا ہوگا. 100%. اب اس کے مقابلے میں ذرا ایک اور شخص کا سوچیں. وہ بغیر کسی جلد بازی کے بڑے سکون سے اپنی ساری توانائی سمیٹ کر ایک ہی سمت میں مسلسل 4 کلومیٹر چلتا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ایک بالکل ہی نئی جگہ پر پہنچ جائے گا. محنت تو بھائی دونوں نے برابر کی، لیکن فرق صرف سمت کا تھا. ایسا ہی ہے. اور آج کے اس گہرے مطالعے کا مقصد بھی یہی ہے. ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج کے اس انفارمیشن اوورلوڈ اور حد سے زیادہ مصروفیت والے دور میں جس کا ہم سبھی شکار ہیں. ہاں، ہم سب شکار ہیں. تو ہم اپنی زندگی، اپنے کام اور اپنی گفتگو میں سے غیر ضروری چیزوں کو کیسے کاٹ سکتے ہیں. میں نے اور آپ نے مل کر نفسیات، تعلیمی فلسفہ اور مؤثر ابلاغ کے مختلف ذرائع کو چھانا ہے تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ عام لوگوں اور انتہائی کامیاب لوگوں میں کیا فرق ہے. اور وہ فرق دراصل یہی ہے کہ کامیاب لوگ صرف ان چیزوں کو ہاں کہتے ہیں جو واقعی ان کے لیے بہت قیمتی ہوتی ہیں. تو چلیے آج اس بات کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں. یہ جو میں نے 4 کلومیٹر والی مثال دی، یہ ہمارے آج کے دور کے انسان پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے نا؟ 100% فٹ بیٹھتی ہے. دیکھیں، ہم سب کو نا مصروف رہنے کی عجیب سی لت پڑ چکی ہے. ہر پروجیکٹ کو ہاں کہنا ہے، ہر میٹنگ میں لازمی بیٹھنا ہے، ای میلز کا اسی وقت جواب دینا ہے. ہاں، جیسے اگر جواب نہ دیا تو قیامت آ جائے گی. بالکل ایسا ہی لگتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہر طرف بھاگ کر بہت ترقی کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ مصروفیت کا ایک ایسا بلبلہ ہے جو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتا. اور بغیر مقصد کے بھاگنے کا جو آخری سٹاپ ہے وہ کامیابی تو بالکل نہیں ہوتی، بلکہ وہ شدید قسم کا برن آؤٹ ہوتا ہے. اور یہاں جو سب سے اہم بات ہے نا، برن آؤٹ کے حوالے سے ہماری جو عام سمجھ ہے وہ بہت ادھوری ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ برن آؤٹ کا مطلب بس تھک جانا ہے. ہاں، کہ چلو اتوار کو تھوڑا زیادہ سو لیں گے تو منڈے کو سب ٹھیک ہو جائے گا. ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف جسمانی تھکاوٹ تھوڑی ہے. برن آؤٹ ایک بہت گہری ذہنی اور جذباتی تھکاوٹ کا نام ہے. جب ہم نے ان ذرائع کو پڑھا تو اس کی جو نشانیاں سامنے آئیں وہ کافی ڈرانے والی تھیں. جیسے جسم کا ہر وقت بھاری رہنا. اب دن میں 4 کپ کافی پی رہے ہیں، کیفین لے رہے ہیں، پھر بھی ذہن دھندلا ہے. ہاں، اور کسی کام کو کرنے کی موٹیویشن بالکل ختم ہو کر رہ جاتی ہے. بات صرف دفتر تک نہیں رہتی، انسان اپنے دوستوں سے، رشتوں سے بھی دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر حقیقت کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گھنٹوں اسکرین کے سامنے بیٹھ کر ٹی وی شوز مسلسل دیکھتے رہتے ہیں. بالکل، جسے ہم بنج واچنگ کہتے ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کی توانائی ان چیزوں پر ضائع ہو رہی ہے جن کا اس کے لیے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اس بات پہ نا مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جو ہم نے ان ذرائع میں پڑھا تھا. وہ گریگ میکیون کی زندگی کا واقعہ ہے. وہ مصنف والا واقعہ؟ ہاں، وہ تو بہت ہی کلاسک مثال ہے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ گریگ کی بیوی ہاسپٹل میں تھی اور جمعے کے دن ان کی بیٹی پیدا ہونے والی تھی. دونوں ظاہر ہے بہت خوش تھے، لیکن عین اسی وقت اس کے باس کا فون آ جاتا ہے. اور باس کو پتا تھا کہ بیوی ہاسپٹل میں؟ سب پتا تھا. اس کے باوجود وہ باس کہتا ہے کہ دیکھیں، جمعے کا دن بچہ پیدا ہونے کے لیے کوئی خاص اچھا دن نہیں ہے. ہمیں ایک بہت ضروری کلائنٹ میٹنگ کرنی ہے اور تمہارا وہاں ہونا لازمی ہے. واہ، مطلب کارپوریٹ کلچر انسان کو کتنا بے حس بنا دیتا ہے. تو پھر اس نے کیا کیا؟ یہی تو دکھ کی بات ہے. وہ دباؤ میں آ گیا. وہ بیچارہ ہسپتال میں اپنی بیوی اور اس چھوٹی سی بچی کے پاس کچھ دیر رکا اور پھر بھاگ کر اس میٹنگ میں پہنچ گیا. جو کہ ظاہر ہے ذہنی طور پر وہ وہاں موجود ہی نہیں ہوگا. بالکل گمسم تھا، صدمے میں. وہ بتا رہا تھا کہ وہ بول ہی نہیں پا رہا تھا. اسے لگ رہا تھا کہ یار چلو میں اتنی بڑی قربانی دے کر آیا ہوں تو کلائنٹ اور باس کم از کم میری عزت تو کریں گے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا ہوگا، ہے نا؟ بالکل نہیں. کلائنٹ نے اسے کوئی خاص لفٹ ہی نہیں کرائی. میٹنگ کا کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلا. وہ اسے اپنی زندگی کا بے وقوف کا سودا کہتا ہے، جسے فولز بارگین کہتے ہیں. ہاں.
اس دن اسے ایک ایسا سبق ملا جس نے اس کی سوچ بدل دی۔ اس نے سیکھا کہ اگر انسان اپنی زندگی کی ترجیحات خود طے نہیں کرے گا تو کوئی اور اس کے لیے طے کر دے گا۔ کمال کا جملہ ہے، اور یہ جملہ ایک پوری حقیقت اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اسے برن آؤٹ سے جوڑیں تو برن آؤٹ دراصل دوسروں کی ترجیحات پر زندگی گزارنے کا ہی تو نتیجہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، جب ہم کسی دباؤ میں آ کر یا نوکری جانے کے ڈر سے کسی فالتو کام کو ہاں کہتے ہیں تو اسی وقت ہم اپنی زندگی کی کسی بہت اہم چیز جیسے صحت یا فیملی کو نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے پاس وقت اور انرجی تو محدود ہے نا۔ بالکل، اور اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اسینشلزم کا فلسفہ ایک اصول دیتا ہے جسے 90% کا اصول کہتے ہیں۔ اچھا، یہ ذرا سمجھائیے گا، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں صرف ان کاموں کو چننا چاہیے جن کی اہمیت یا جن میں اس کی دلچسپی 90% سے زیادہ ہو۔ مطلب جن کے لیے اندر سے آواز آئے کہ ہاں یہ تو لازمی کرنا ہے۔ بالکل، جسے انگریزی میں ہیل یس کہتے ہیں۔ اگر کسی کام کے لیے جواب میں تھوڑی سی بھی ہچکچاہٹ ہے، یعنی وہ 70 یا 80% ہے، تو سیدھا سا اصول ہے کہ اس سے مسترد کر دیں، اسے نہیں کہہ دیں۔ رکیں ذرا، یہاں مجھے ایک اختلاف ہے، اور جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں مجھے یقین ہے ان کے ذہن میں بھی یہ بات آئے گی۔ جی بتائیں۔ یہ 90% والا اصول نا سننے میں تو کسی بڑے CEO کے لائف سٹائل جیسا لگتا ہے۔ ایک عام انسان اسے کیسے اپنائے گا؟ میرا مطلب ہے مجھے بجلی کے بل جمع کروانے میں تو کوئی 90% جوش محسوس نہیں ہوتا، گھر کا راشن لانا کوئی یہ ہیل یس تو نہیں ہے، لیکن یہ سب کرنا تو پڑتا ہے نا۔ یہ بہت زبردست اور بڑا پریکٹیکل سوال ہے آپ کا، اور خوش قسمتی سے ذرائع میں اس الجھن کو باقاعدہ واضح کیا گیا ہے۔ اچھا، کس طرح؟ دیکھیں، یہ 90% کا اصول ہماری روزمرہ کی ان بنیادی مجبوریوں کے لیے نہیں ہے، جیسے بل جمع کروانا یا بچوں کی فیس دینا۔ یہ ان کاموں کے لیے ہیں جنہیں ہم اختیاری سرگرمیاں کہتے ہیں۔ یعنی وہ کام جہاں ہمارے پاس ہاں یا نہ کہنے کا آپشن ہوتا ہے؟ بالکل، جیسے دفتر میں کوئی کہے کہ یار کیا تم ویکنڈ پر اس نئی کمیٹی کا حصہ بن جاؤ گا، یا کیا تم میرے اس پروجیکٹ میں تھوڑی مدد کر دو گے؟ اور ہم صرف اس لیے ہاں کہہ دیتے ہیں کہ ہم کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ 100% ہم لحاظ میں مارے جاتے ہیں، حالانکہ وہ کام ہمارے اپنے مقاصد کے بالکل خلاف ہوتے ہیں۔ یہ اصول وہاں کے لیے ہے تاکہ آپ اپنی توانائی بچا سکیں، اور پھر آپ کے پاس اتنی ہمت بچے کہ آپ سکون سے اپنے ٹیکس یا بل جمع کروا سکیں۔ واہ، یہ فرق واقعی بہت اہم ہے۔ لیکن جب میں ان ساری چیزوں کو مزید پڑھ رہی تھی تو مجھے ایک بڑی حیرت انگیز بات ملی۔ کیا؟ یہ جو ایسنشلزم یا جوہریت کا تصور ہے، یہ کوئی آج کے کارپوریٹ کلچر کا نیا کیچ ورڈ نہیں ہے۔ اس کی جڑیں تو ایک باقاعدہ امریکی تعلیمی فلسفے میں ہیں۔ جی بالکل، امریکی تاریخ میں ایجوکیشنل ایسنشلزم ایک بہت مضبوط تحریک رہی ہے۔ اور اس کا بنیادی خیال یہ تھا کہ طالب علموں کو ہر چیز کی تھوڑی تھوڑی اور فالتو معلومات دینے کے بجائے انہیں صرف وہ سکھایا جائے جو زندگی کے لیے لازمی ہے، جیسے پڑھنا، لکھنا اور ریاضی۔ اور اس ماڈل کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ استاد اس میں ایک مکمل اتھارٹی ہوتا ہے، اور طالب علم سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ ایک پیسو لسنر یا خاموش سامع بن کر ہے۔ سارا زور ذہنی ڈسپلن پر ہوتا ہے۔ انوویشن اور باکس سے باہر سوچنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو کیا اتنا سخت تعلیمی ڈسپلن جہاں طالب علم کی مرضی ہی شامل نہ ہو، کیا یہ ہماری آج کی عملی زندگی میں واقعی فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ مجھے تو یہ تھوڑا آزادی چھیننے والی بات لگتی ہے۔ بظاہر یہ ایسا ہی لگتا ہے۔ میں جب پڑھ رہا تھا تو مجھے بھی شروع میں یہی لگا، لیکن یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے نا، اگر ہم گہرائی میں جائیں تو زندگی میں ایک حد تک سخت ڈسپلن ہماری آزادی چھینتا نہیں ہے، بلکہ الٹا ہمیں آزادی دیتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے رسلان اوسیپوف کی ایک بڑی زبردست مثال ہے جسے الماری کی مثال کہتے ہیں۔ ہاں، وہ کپڑوں والی الماری کی مثال۔ بالکل۔ آپ تصور کریں کہ آپ نے چھٹی کے دن فیصلہ کیا کہ آج تو میں اپنی الماری صاف کر کے ہی رہوں گا، جو کہ ہم اکثر سوچتے ہیں پر کرتے نہیں ہیں۔ بالکل، لیکن فرض کریں آپ نے کر لی۔ آپ نے گھنٹوں لگا کر وہ سارے فالتو کپڑے، وہ شرٹس جو اب پوری نہیں آتی، سب نکال کر ڈونیٹ کر دیں۔ اب الماری بالکل چمک رہی ہے، آپ کو من پسند کپڑے فوراً مل جاتے ہیں۔ تو کیا یہ الماری اب ہمیشہ کے لیے صاف ہو گئی؟ ظاہر ہے نہیں۔ بالکل نہیں۔
آپ شاپنگ کریں گے، کوئی دوست اپنی جیکٹ آپ کے گھر بھول جائے گا، کوئی رشتہ دار سالگرہ پر ایسی قمیض گفٹ دے گا جو آپ کو پسند نہیں لیکن آپ پھینک نہیں سکتی، ہاں، لحاظ کے مارے۔ اور کچھ ہی عرصے میں الماری دوبارہ کچرا کنڈی بن جائے گی۔ ہماری زندگیاں بھی بالکل اسی الماری کی طرح ہیں۔ روزمرہ کے فالتو کام، دفتر کی فضول میٹنگز، دوسروں کی فرمائشیں، یہ سب خاموشی سے ہماری زندگی کی الماری میں جمع ہوتے رہتے ہیں۔ اور پھر ہم روتے ہیں کہ یار ہمارے پاس تو اپنے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ بالکل۔ تو اس کا حل ایک بار کی صفائی نہیں ہے، اس کا حل یہ ہے کہ مستقل بنیادوں پر یہ طے کیا جائے کہ کون سی چیز اندر آئے گی اور کون سی باہر جائے گی۔ ہاں، اور اس کے لیے ماہرین پرسنل آف سائٹ کا مشورہ دیتے ہیں نا؟ جی، جس طرح کمپنیاں سال میں ایک بار اپنے ملازمین کو کسی دور جگہ لے جا کر پلاننگ کرتی ہیں، انسان کو بھی اپنے لیے اکیلا وقت نکالنا چاہیے، اپنی زندگی کی الماری کا جائزہ لینا چاہیے اور بے رحمی سے ان چیزوں کو کاٹ دینا چاہیے جو کوئی ویلیو ایڈ نہیں کر رہے ہیں۔ اور المارے کو صاف رکھنے کا سب سے پکا طریقہ یہی ہے کہ نئے فضول کپڑوں کو دروازے پر ہی روک دیا جائے۔ مطلب زندگی کے حساب سے دیکھا جائے تو لوگوں کو نہیں کہنا سیکھا جائے، جو کہ سب سے مشکل کام ہے۔ واقعی میں نے ٹم فیرس کے بلاگ پر پیٹر ڈرکر کا ایک کوٹ پڑھا تھا۔ وہ کہتے ہیں لوگ اس لیے اثر انگیز ہوتے ہیں کیونکہ وہ نہیں کہتے ہیں۔ بات تو بالکل سچ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ خاص طور پہ ہمارے ہاں نہیں کہنے کو بدتمیزی سمجھا جاتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے تعلقات خراب ہو جائیں گے یا باس ناراض ہو جائے گا۔ اور چونکہ ہم ایک سماجی مخلوق ہے تو ہم سوسائٹی میں فٹ رہنے کے لیے اپنی اوقات سے بڑھ کر وعدے کر لیتے ہیں، لیکن خوش قسمتی سے انکار کرنے کا مطلب ہمیشہ لڑائی کرنا تو نہیں ہوتا۔ ہاں، ذرائع میں اس کی کچھ بڑی کمال کی ٹیکنیکس بتائی گئی ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ پسند مصنوعی تاخیر یا آرٹیفیشل ڈیلے والی ٹیکنیک آئی۔ وہ کیلنڈر والی؟ ہاں، جیسے دفتر میں کوئی آپ کے پاس آئے اور کہے کہ یار ذرا میرا یہ کام کر دو گے، تو بجائے اس کے کہ آپ دباؤ میں آ کر فوراً ہاں کہہ دیں، آپ بس مسکرا کر کہیں میں بالکل مدد کرنا چاہوں گا لیکن مجھے ذرا اپنا کیلنڈر دیکھنا پڑے گا، میں تھوڑی دیر میں بتاتی ہوں۔ واہ، اس سے آپ کو سوچنے کا ٹائم مل گیا۔ بالکل۔ اور اگر باس آپ پر کوئی نیا کام تھوپنے کی کوشش کرے تو لڑنے کے بجائے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر میں یہ نیا پروجیکٹ ضرور کر لوں گی، لیکن پھر آپ بتائیں کہ میں اپنی موجودہ لسٹ میں سے کن کاموں کو چھوڑ دوں۔ یہ تو آپ نے سیدھا گیند باس کے کوٹ میں پھینک دی، اسے بھی احساس ہو جائے گا کہ آپ کوئی مشین نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ بھی ہے۔ کیا؟ ٹیکنیک استعمال نہیں کی، وہ پریشر میں آ گیا اور اس نے غلطی سے کسی ایسے پروجیکٹ یا کسی بورنگ تقریب میں جانے کو ہاں کہہ دیا۔ اب تو وہ پھنس گیا نا۔ یہ تو ہم سب کے ساتھ اکثر ہوتا ہے۔ تو اب وہ اس جال سے کیسے نکلے؟ ہم کسی ایسے کام کو چھوڑ کیوں نہیں پاتے جس کا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ بیکار ہے؟ یہاں نا انسانی نفسیات کی ایک بہت بڑی کمزوری سامنے آتی ہے، جسے ہم سنک کاسٹ فیلیسی یا ڈوبی ہوئی رقم کا مغالطہ کہتے ہیں۔ اچھا، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز میں اپنا وقت، پیسہ یا جذبات لگا دیتے ہیں نا، تو ہمارا دماغ اس نقصان کو ماننے سے ہی انکاری ہو جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام بیچ میں چھوڑ دیا تو میری پچھلی ساری محنت بھی ضائع ہو جائے گی۔ اوہ، تو ہم مزید نقصان اٹھاتے رہتے ہیں۔ بالکل۔ اس کی ایک بڑی عام سی مثال لیں۔ آپ نے ایک مووی کا بڑا مہنگا ٹکٹ خریدا، آپ سنیما گئے، آدھے گھنٹے بعد آپ کو سمجھ آ گئی کہ مووی تو انتہائی فضول ہے۔ ہاں، سر میں درد ہو رہا ہے۔ اب اصولی طور پر ہاتھ کو اٹھ کر باہر آ جانا چاہیے نا، بالکل۔ تاکہ کم از کم ٹائم تو بچے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار اب تو پیسے لگ گئے ہیں، اب تو پوری دیکھ کر ہی جاؤں گا۔ بالکل، ہم اپنے ڈوبے ہوئے پیسے وصول کرنے کے چکر میں اپنا سکون اور ٹائم مزید برباد کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ اور اگر ہم بڑی سطح پر دیکھیں تو ذرائع میں کونکارڈ جیٹ کی مثال بھی دی گئی ہے۔ ہاں، وہ برٹن اور فرانس والا پروجیکٹ۔ جی، حکومتوں نے اس سپر سونک طیارے پر اتنا پیسہ لگا دیا تھا کہ پروجیکٹ کے دوران ہی ماہرین نے بتا دیا کہ بھائی یہ معاشی طور پر کبھی منافع نہیں دے گا، اس کا فیول کا خرچ ہی بہت زیادہ ہے، تو انہیں تو رک جانا چاہیے، رکنا چاہیے تھا۔ لیکن چونکہ وہ اربوں ڈالر ڈبو چکے تھے، انہیں لگا کہ اب پیچھے ہٹنے میں بے عزتی ہے، انہوں نے مزید پیسہ لگایا، طیارہ اڑایا، اور پھر وہ ایک بدترین معاشی ناکامی ثابت ہوا۔ توبہ ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ دکھ بھری یا مجھے تو فنی بھی لگی وہ ہنری گریبوہم کی کہانی تھی جو میں پڑھ رہی تھی۔ اوہ ہاں، وہ تو دماغ ہلا دینے والی سٹوری ہے۔ واقعی، ہنری ایک میلے میں گیا، وہاں ایک گیم تھی جس میں گیند پھینک کر ایک کھلونا جیتنا تھا۔ وہ کوئی سستا سا کھلونا تھا، مطلب کیلے کی شکل کا جس کے سر پر بال بنے ہوئے تھے۔ ڈریڈ لاکس والا کیلا۔ ہاں، تو ہنری نے گیم کھیلی اور وہ ہار گیا۔
अब उसूलन उसे चंद डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करके घर चले जाना चाहिए था, लेकिन उस पर वो डूबी हुई रकम का भूत सवार हो गया। वही संक कॉस्ट फैलेसी। उसने दोबारा पैसे दिए, दोबारा हारा, फिर खेलता रहा और आपको पता है एंड क्या हुआ? वो घर गया, अपनी सारी जमा पूंजी निकाली, तकरीबन $2600, और वो सब के सब उस एक सस्ते से खिलौने के चक्कर में हार गया। वाह, मतलब इंसान अपने नुकसान को मानने से कितना डरता है। और इस जाल को समझने के लिए हमें एक और नफ्सियाती ट्रैप को समझना होगा, जिसे एंडाउमेंट इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, ये एंडोमेंट इफेक्ट क्या होता है? आमतौर पर लोग इसे बस जज्बाती लगाव समझ लेते हैं, लेकिन इसका मैकेनिज्म थोड़ा मुख्तलिफ है। हमारा दिमाग किसी भी चीज़ की कीमत सिर्फ इसलिए बढ़ा देता है क्योंकि वो चीज़ अब हमारी मिल्कियत बन चुकी होती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक आम सा कॉफ़ी का मग देता हूं जिसकी कीमत शायद ₹100 होगी। बाजार में देखें तो आप उसे मुफ्त में भी ना लें, लेकिन चूंकि अब मैंने आपको दे दिया है और आपने इसे पकड़ लिया है, अगर 10 मिनट बाद में कहूं कि ये मुझे 200 में वापस भेज दें तो आप शायद इनकार कर दें। हाँ, मैं सोचूंगी कि ये तो मेरा मग है, मैं क्यों दूं? बिल्कुल। जब हम किसी प्रोजेक्ट को हाँ कह देते हैं ना, तो वो हमारी मिल्कियत बन जाता है और इसे छोड़ना दिमाग के लिए तकलीफदेह हो जाता है। ये तो बहुत खतरनाक है। तो फिर हम इस ट्रैप से बाहर कैसे निकलें? इसका बेहतरीन तरीका एक सवाल है। अगर आप किसी फालतू प्रोजेक्ट में फंस गए हैं तो खुद से पूछें, अगर मैं पहले से इस प्रोजेक्ट में ना होता और आज मुझे इसकी पेशकश होती तो क्या मैं इतनी मेहनत और टाइम देने के लिए तैयार होता? सर, ज्यादातर जवाब आता है बिल्कुल नहीं। बस अगर जवाब नहीं है तो फौरन उस प्रोजेक्ट से निकल जाएं। इसके अलावा एक और तरीका रिवर्स पायलट टेस्ट का है। वो क्या है? मतलब अगर आपको लगता है कि आप दफ्तर की कोई ऐसी रिपोर्ट बनाते हैं जिसका कोई फायदा नहीं, तो एक दिन चुपचाप वो रिपोर्ट बनाना छोड़ दें। किसी को बताएं मत, बस काम रोक दें। हाँ, और देखें कि क्या कोई शिकायत करता है। बिल्कुल, आप हैरान होंगी कि 90% औकात किसी को रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता और आपका घंटों का वक्त बच जाता है। ये तो कमाल की टिप है। अच्छा, चलें एक लम्हे के लिए फर्ज करते हैं कि हमने ये सब सीख लिया, अलमारी साफ कर ली, नहीं कहना सीख लिया, और अब हमारे पास सिर्फ वो 20% काम रह गए हैं जो वाकई अहम है। सही। अब एक नया मसला खड़ा होता है। आपका जहन तो साफ है, लेकिन आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपका बॉस, टीम, वो तो अब भी उसी मसरूफियत और ओवरलोड का शिकार है ना। जब आप अपना बेहतरीन आइडिया लेकर उनके पास जाएंगे तो उन्हें कैसे कन्विंस करेंगे? ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है। अगर आप अपनी बात को मौसर अंदाज में नहीं समझा सकते तो आपका वो आइडिया बस बोर्ड रूम के अंधेरे में गायब हो जाएगा। बिल्कुल। अगर आप लंबी और बोरिंग प्रेजेंटेशन देंगे तो अगला बंदा 2 मिनट बाद ही अपना फोन निकाल लेगा। तो हमें अपनी गुफ्तगू से भी फालतू चीजें निकालनी होंगी। और यहीं पर स्टोरी टेलिंग या कहानी सुनाने का फन काम आता है। हाँ, और स्टोरी टेलिंग पर ज़राए में कैरन की जो कहानी है वो मुझे बहुत मज़े की लगी। वो काफी गिरने वाली। जी, वाकया कुछ यूं है कि कैरन सुबह अपने दफ्तर की एक बहुत अहम मीटिंग के लिए तैयार हो रही थी। उसने बड़े शौक से कपड़े पहने, लेकिन अचानक उसके हाथ से कॉफ़ी का मग फिसला और पूरी शर्ट पर गिर गया। ओहो, ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है। जाहिर है, वो शदीद घबराहट में भागी, रास्ते में एक कपड़ों के स्टोर पर रुकी। वक्त तो था नहीं, उसने जल्दी से एक टॉप उठाया जो उसी साइज का था जो वो पिछले 5 साल से पहन रही थी। सही। वो ट्रायल रूम में गई, टॉप पहना, लेकिन ये क्या, वो टॉप उसे बहुत ढीला आ रहा था, कंधों से गिर रहा था। उसने जल्दी से एक छोटे साइज का टॉप लिया और मीटिंग में चली गई। अब जब उसने ये कहानी अपनी दोस्तों को सुनाई ना, तो कहानी का ट्विस्ट काफी का गिरना नहीं था। बिल्कुल नहीं। असल बात ये थी कि कैरन अंदर ही अंदर बेहद खुश थी, क्योंकि कॉफी गिरने से उसे अचानक ये एहसास हुआ कि पिछले कुछ महीनों की डाइटिंग के बाद वाकई उसका वजन कम हो चुका है। वाह, क्या कमाल का ट्विस्ट है। और ये कहानी सुनने वाले को आखिर तक बोर नहीं होने देती। ये दरअसल मौसर इब्लाग के 3A असूल, 3A रूल की प्रैक्टिकल मिसाल है। 3A असूल, जरा इसको अनपैक करेंगे? बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात गौर से सुनें, तो पहला ए है ऑथेंटिसिटी, यानी असलियत। कैरन की कहानी इसलिए हिट हुई क्योंकि वो खुद इससे गुजरी थी और उसकी खुशी असली थी। हाँ, अगर कोई शख्स स्टेज पर मौत की कहानी सुना रहा है और उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं, तो लोग फौरन समझ जाएंगे कि ये झूठा है। बिल्कुल। और दूसरा ए है ऐड अ ट्विस्ट, यानी मतलब कहानी में कोई सरप्राइज डालें।
ہم اکثر پریزنٹیشن کی پہلی سلائیڈ پر ہی سارا رزلٹ لکھ دیتے ہیں۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اصل بات آخر تک بچا کر رکھیں، جیسے اسٹینڈ اپ کامیڈینز کرتے ہیں۔ اگر کیرن شروع میں ہی بتا دیتی کہ میرا وزن کم ہو گیا ہے تو کافی گرنے والی بات میں کسی کو کوئی دلچسپی نہ ہوتی۔ 100% ایسا ہی ہے۔ اور تیسرا اے ہے ایم اٹ رائٹ، مطلب اپنا ہدف درست رکھنا اور صحیح آڈینس کا انتخاب کرنا۔ آپ کی کہانی کتنی ہی شاندار کیوں نہ ہو، اگر سننے والے غلط ہیں تو سب ضائع۔ جیسے وہ مثال تھی ذرائع میں کہ آپ نے بڑی محنت کر کے K2 پہاڑ سر کرنے کا پلان بنایا اور آپ یہ پلان جا کر ان دوستوں کو سنا رہے ہیں جو سارا دن بیٹھ کر سگریٹ اور حقہ پیتے ہیں۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ تو آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ اور اس میں ان کا قصور نہیں ہے، قصور آپ کا ہے کہ آپ نے غلط لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھی۔ بالکل۔ تو اگر ہم آج کے اس پورے سیشن ان تمام کتابوں اور فلسفوں کو ایک جگہ سمیٹیں تو تصویر بہت واضح ہے۔ ہماری انرجی لامحدود نہیں ہے۔ برن آؤٹ سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے وقت کا ایک بے رحم ایڈیٹر بننا پڑے گا، اور ہمیں 80-20 کے اصول کو ماننا ہوگا کہ ہمارے 20% کام ہی 80% نتائج دیتے ہیں۔ اور اس کے لیے نہیں کہنا سیکھنا ہوگا، چاہے آرٹیفیشل ڈیلے استعمال کریں، اور اگر کسی فالتو کام میں پھنس گئے ہیں تو سنک کاسٹ کو مان کر آگے بڑھیں۔ اور جو سننے والے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ اگر آپ کو اپنی لمبی چوڑی ٹو ڈو لسٹ دیکھ کر تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو یہ مت سوچے کہ مزید وقت کہاں سے لاؤں، وقت تو 24 گھنٹے ہی ہے۔ آپ کو بس یہ سوچنا ہے کہ اس لسٹ میں سے کون سی چیزیں کٹ سکتی ہیں۔ بالکل۔ لیکن ان ساری باتوں کے بعد میرے ذہن میں ایک آخری اور ذرا چبھتا ہوا سوال آ رہا ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیے، ہم نے کہا کہ انسان فطری طور پر انڈومنٹ ایفیکٹ کا شکار ہے، وہ چیزوں کو سنبھال کر رکھنا چاہتا ہے، اور انسان ایک سماجی مخلوق بھی ہے، وہ دوسروں کو خوش رکھنا چاہتا ہے تاکہ سوسائٹی میں فٹ رہے۔ بالکل، یہ ہماری بقا کے لیے ضروری رہا ہے۔ تو کیا یہ جوہریت یا ایسنشلزم کا فلسفہ کہ ہر فالتو چیز کو بے دردی سے کاٹ دو، کیا یہ ہماری انسانی فطرت کے خلاف ایک کھلی بغاوت نہیں ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ مطلب کیا واقعی کامیاب ہونے کے لیے ہمیں اپنی ہی جبلت، اپنے ہی دماغ کے خلاف جنگ کرنی پڑتی ہے؟ ہاں، کیا کامیاب ہونے کی قیمت یہ ہے کہ انسان کو اپنے ان فطری اور سماجی جذبوں کو مارنا پڑتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سننے والوں کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں۔ اس بات پر ضرور غور کیجیے گا کہ کیا آپ ہر سمت میں بھاگ کر دنیا کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا ایک ہی سمت میں 4 کلومیٹر کا بامقصد سفر طے کر کے اپنی منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.